کیا آپ جانتے ہیں کہ سن 1989 میں میوزک 89 نامی پی ٹی وی شو میں مشہور پاپ گلوکارہ نازیہ حسن اور ان کے بھائی زہیب حسن کی شرکت کے بعد ملک میں مظاہرے کیوں شروع ہو گئے تھے؟ یہ جنوری سن 1989 کا ذکر ہے۔ ملک میں پیپلز پارٹی کی پہلی حکومت اور نئے سال کا سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اکلوتے ٹی وی چینل پر کوئی ہفتہ بھر پہلے میوزک 89 کے پرومو نشر ہونا شروع ہو گئے، جن میں پاپ آئیکن نازیہ حسن اور ان کے بھائی زہیب حسن کو نمایاں کیا گیا۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستان میں نوجوان لیکن باصلاحیت گلوکار ابھر کر سامنے آ رہے تھے اور موسیقی میں جدت آ رہی تھی۔ نازیہ اور زہیب کے بعد وائٹل سائنس دل دل پاکستان گا کر پاکستانیوں کے دل جیت چکے تھے۔ نت نئے رجحانات نے تو جیسے پاپ موسیقی میں ان گنت رنگ بھر دیے تھے۔ اس تناظر میں ہر کوئی 23 جنوری کا بے چینی اور بے قراری سے انتظار کرنے لگا جب پاپ میوزک کا یہ شو ٹی وی کی زینت بنا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس پروگرام کے پروڈیوسر کے طور پر شعیب منصور کا نام آ رہا ہو تو وہ کس قدر تخلیقی اور غیر معمولی ہوگا۔ انتظار کی گھڑیاں بڑھتی جا رہی تھیں اور خاص کر نازیہ اور زہیب کے پرستاروں کا تجسس تو اپنے پورے عروج پر تھا، اور آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب میوزک 89 کی رونمائی ہو ہی گئی۔ یہ پاکستان کا پہلا پاپ سٹیج شو تھا۔ جنوری کی کلفی جماعتی سردی میں نوجوان گلوکاروں نے اپنے پھڑکتے ہوئے گانوں سے خوب لہو گرمایا۔ نازیہ حسن اور زہیب حسن اس سٹیج شو کے میزبان تھے، جنہوں نے یہاں اپنے سدا بہار گیت گنگنانے کے علاوہ کچھ نئے گانوں سے بھی محفل میں جیسے جان ڈال دی۔ نازیہ کے اس شو کی خاص بات یہ بھی تھی کہ اس میں پاپ گیت تھی نہیں بلکہ علاقائی رنگوں سے سجے گیتوں کی سوغات بھی ملی۔ انکل سرگم بیچ بیچ میں اپنی شگفتہ اور پرمزاح گفتگو سے مہمانوں کے چہرے کھلکھلاتے رہے۔ شو میں اس وقت کے اسکواش کے عالمی فاتح جہانگیر خان کی انٹری ہوئی تو نوجوان پرستاروں نے ان کا ولولہ انگیز استقبال کیا۔ اس شو کے ذریعے جوپیٹر گروپ نے بھی اپنا مشہور گیت یارو یہی دوستی ہے سنایا، جسے علی عصمت نے اپنے مخصوص انداز میں گنگنا کر مہمانوں میں جیسے نیا کرنٹ چھوڑ دیا۔ یہی نہیں، یہ وہ دور تھا جب جنون کے سلمان احمد وائٹل سائنس کے پلیٹ فارم سے مدھر اور رسیلی دھنیں گٹار پر چھیڑتے تھے۔ اس ٹی وی شو میں فردوس رانجن کا گایا ہوا نغمہ گیت چھیڑو ایسا تو خاصا مشہور ہوا۔ اسی طرح میڈو نائٹس کا بہاروں کی یہ شام بھلا کون ذہن سے نکال سکتا ہے۔ پھر کیلاشی گلوکار علی امان گجالی نے بھی علاقائی گیت گا کر دھوم مچا دی۔ یہ تو تھے اس مشہور لیکن بعد میں متنازع بننے والے ٹی وی پروگرام کے گلوکار۔ اب سوال یہ ہے کہ نازیہ حسن کا یہ شو اس قدر تنازعات کی زد میں کیوں آیا؟ یہ کہانی خاصی دلچسپ ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت کے آتے ہی جہاں ہر شعبے میں تبدیلیاں آئیں، وہیں پی ٹی وی دوپٹے کی قید اور غیر ضروری بندشوں سے بھی آزاد ہوا، جس کے بعد ڈرامے کی ہیروئن سوتے وقت دوپٹہ لے کر نہیں سوتی تھی بلکہ جہاں ضرورت ہوتی وہیں اس کا استعمال کرتی۔ سرکاری ٹی وی کا چیئرمین اسلم اظہر کو بنایا گیا، وہی اسلم اظہر جو پی ٹی وی کے بانیان میں سے ایک تھے۔ اسلم اظہر جنہوں نے ٹی وی کو وڈیروں، چودھریوں اور زمینداروں پر مبنی ڈراموں سے بھی نجات دلائی۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پی ٹی وی نے آزاد اور روشن خیالی کی جانب قدم بڑھانا شروع کر دیے۔ اب ایسے میں میوزک 89 پاپ میوزک میں تازہ ہوا کا جھونکا بن کر آیا، جس میں جہاں سٹیج پر نوجوان گلوکار پرفارم کر رہے تھے تو وہیں مہمان بھی کوئی غزل سننے والوں کی عمر کے تو تھے نہیں جو سر جھکا کر بس واہ واہ کرتے، بلکہ وہ بھی انہی گلوکاروں کے ہم عصر تھے جن کی نشست کے لیے صنفی امتیاز کی کوئی حد بندی نہیں کی گئی، بلکہ اس مشترکہ محفل میں جس کی جہاں مرضی ہوئی وہ کسی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ برابر والا مرد ہے یا خاتون۔ یہی نہیں، جب کسی گانے اور گلوکار میں جوش بھرنا مقصود ہوا تو 3-4 نوجوانوں نے ہاتھ فضا میں اٹھا کر ادھر ادھر ہلائے بھی۔ صنف نازک نے تو بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ ڈالا۔ گلوکاروں کے ساتھ یہ مہمان بھی خوب تھرکے، یعنی اس مخلوق پاپ سٹیج شو کا ہر کسی نے خوب لطف اٹھایا۔ لیکن اسی بات پر مذہبی شدت پسند حلقوں نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ ملک بھر میں احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ شروع ہوا۔ دینی جماعتوں نے اسلام خطرے میں ہے کا نعرہ لگا کر سڑکوں پر ہی نہیں، ٹیلی ویژن کے مرکزی اور ذیلی دفاتر کے سامنے بھی خوب مظاہرے کیے۔ الزام لگایا گیا کہ نازیہ حسن اور زہیب حسن نے اسلامی شاعر اور پاکستانی تہذیب کے دھجیاں اڑا دی ہیں۔ کچھ کو تو اس بات کا بھی غم تھا کہ بہن بھائی ہوتے ہوئے عشقیہ اور رومانی گانے بھلا کیوں گائے۔ نازیہ اور زہیب پر اعتراض کرنے والے یہ فراموش کر بیٹھے کہ یہی گانے وہ اس سے پہلے بھی گا چکے تھے جب کوئی طوفان برپا نہیں کیا گیا تھا۔ غصہ تو اس بات پر بھی ہوا کہ یہ دونوں ہی نہیں، دوسرے گلوکار کیوں جھومتے ناچتے رہے۔ نوجوان مہمانوں پر غیر شائستہ حرکات کا بھی الزام لگا دیا گیا۔ اعتراض کرنے والے مولوی حضرات نے تو اس مخلوط محفل کو بھی کسی صورت قبول نہیں کا پیغام دے دیا۔ مغربی ثقافت کی یلغار قرار دیتے ہوئے بے نظیر حکومت کو بھی آڑے ہاتھوں لیا گیا، جس کی صفائی دیتے ہوئے پیپلز پارٹی کے وزراء نظر آئے۔ حزب اختلاف میں 9 جماعتوں پر مبنی اسلامی جمہوری اتحاد تھا، جس کے قائد حزب اختلاف مرحوم غلام مصطفی جتوئی تھے۔ آئی جی آئی کے ارکان نے ایوان بالا اور ایوان زیری تک اس پروگرام پر گرما گرم تقریروں کی بھرمار کر دی۔ ہدف تنقید صرف پیپلز پارٹی ہی نہیں، نازیہ اور زہیب بھی رہے۔ دونوں پر ایسی گولہ باری ہوئی اور بیانات کی جنگ چھڑی کہ کچھ عرصے کے لیے نازیہ اور زہیب پیش منظر سے پس منظر میں چلے گئے۔
दिलचस्प सूरत-ए-हाल तो उस वक्त हुई जब इसी प्रोग्राम को फहाशी और हिजान खेजी के जुमरे में लाते हुए एक वकील ने रावलपिंडी के असिस्टेंट कमिश्नर तक का दर खटखटा दिया। इनका मौक़िफ़ था कि मुतल्लिका प्रोग्राम में काबिल एतराज़ हरकत के साथ साथ नाजेबा गाने गुनगुनाए गए, जिससे मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची। वकील साहब ने अपनी दरख्वास्त में प्रोग्राम के प्रोड्यूसर शुएब मंसूर, PTV के चेयरमैन असलम अजहर और गुलकार नाजिया और ज़ुहैब हसन को फरीक बनाया। गो कि इनकी दरख्वास्त खारिज कर दी गई, लेकिन यहाँ ये बताते चलें कि यह वकील कोई और नहीं बाबर अवान थे। वही बाबर अवान जो पीपल्स पार्टी की तीसरी हुकूमत में वफाकी वजीर बने और इन दिनों तहरीक इंसाफ में कुछ ऐसी ही जिम्मेदारी निभा रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।